جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون كما تموتون كما تحيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر سامعین کرام، بزرگان دین، آج کی اس مختصر نشست میں جس موضوع کی ان پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے حسن خاتمہ کے اسباب، کہ انسان کا اچھا خاتمہ کن اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں، کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اصلی ہمارا گھر جنت ہے، تو اس دنیا کے اندر جو جیسی زندگی گزارے گا ویسے اس کا خاتمہ ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ارشاد مبارک کے اندر، تحشرون کما تموتون تموتون کما تحیون، کہ دنیا میں جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، جیسے تمہیں ماری اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاری، تو جب موت آئے گی تو موت محمود آئے گی۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کو توڑا، تو پھر جب موت آئے گی ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ موت محمود کی بجائے موت مسموم آئے گی۔ اللہ رب العزت سورۃ کاف کی آخری آیت میں فرما رہے ہیں، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو میری ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کو شوق ہے مجھے ملنے کا، میری ملاقات کا، میرے دیدار کا، میری زیارت کا، تو اس کو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ اب یہ جملہ ایک مختصر جملہ ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ کہ نیک اعمال کرے۔ آسان سی تفسیر اس کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرو، اور جس سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس سے بچ جاؤ، اجتناب کرو، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کا مصداق بن جائیں گے۔ اور دوسری شرط لگائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دنیا کے اندر دستور یہ ہے، کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھائے اور اس کی بیوی دیکھ لے تو اس کو برداشت نہیں کرتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیسے توحید پرست بنے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی۔ گرمیوں کا موسم تھا، میں رات کو چھت پر سویا ہوا تھا، تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ اس جھگڑے کے دوران اس دھوبے نے اپنے خامن کو کہا کہ دیکھو میں بھوک برداشت کر سکتی ہوں، میں پیاس برداشت کر سکتی ہوں،
آپ مجھے نیا لباس نہ لے کر دیں وہ میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن جو آپ غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں وہ مجھے برداشت نہیں۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں دماغ میں بات آئی کہ کتنی قیمتی اس نے بات کیا ہے کہ جو ایک اللہ کی مخلوق ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کیسے برداشت کرے گا جس نے ساری کائنات کو بنایا، اس نے انسان کو بنایا، وہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے غیر کو اللہ کے برابر کرتا ہے، اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے۔ ایک عورت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا خاوند کسی اور کی طرف نگاہ اٹھائے، تو اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، کائنات کا خالق ہے، وہی انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرے، اللہ کا شریک کرے۔ تو پل صراط پر چلنے کے لیے آسانی کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے ان پر قائم رہنا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوئے گی۔ جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے پل صراط کے ان پر چلنا آسان ہوگا، اور جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو پل صراط پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرات علماء نے حسن خاتمہ کے لیے، خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے، ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے 10 اسباب نقل فرمائے ہیں۔ آج کی اس نشست میں وہ 10 اسباب آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ پہلا سبب ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اس کی نگاہ غلط عورت کی طرف نہ اٹھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے النظر سہم من سہم ابلیس، کہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور فرمایا من ترکہا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں میرے ڈر کی وجہ سے میں اس کو اس کے بدلے میں کیا عطا کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ غیر محرم کی طرف نگاہ بری نہ اٹھائی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دوں گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہوگی؟ اس کی بھی حضرات علماء نے کچھ صورتیں نقل فرمائی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا استلذات الطاعت، کہ اس شخص کو، اس بندے کو عبادت کے اندر لذت آئے گی۔ جس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی تو اس کو عبادت کے اندر لذت آئے گی، عبادت کے اندر راحت اور سکون اس کو آئے گا۔ جس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں، اس کو عبادت کے اندر کوئی لطف اور مزہ نہیں آتا۔ دوسری چیز نقل فرمائی کہ دل کے اندر پہلی چیز حلاوت پیدا کرنے کے لیے عبادت کی لذت، دوسری چیز نقل فرمائی کہ اس کو عبادت کرتے ہوئے کوئی مشقت پیدا نہیں ہوتی۔ رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ تیسری چیز نقل فرمائی کہ وہ آدمی شہوات کو چھوڑ دیتا ہے۔ غلط، کسی عورت نے اس کو برائی کی طرف میل کیا تو اس نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تو ایسا شخص جس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اللہ رب العزت اس کے دل میں حلاوت ایمان کی پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا سبب نقل فرمایا اس نے خاتمہ کے لیے، فرمایا مسواک کی پابندی کرنا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی شامی میں لکھتے ہیں مسواک کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے، ان میں سے ایک فائدہ یہ نقل فرمایا کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے
اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ خیر پر ہوگا، فرمایا کہ جب اذان ہو اذان کا جواب دے۔ مؤذن جو الفاظ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ وہ الفاظ کہے، جب حی علی الصلاۃ کہے اور حی علی الفلاح کہے تو اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، باقی بعین ہی وہی الفاظ مؤذن کے ساتھ ادا کرے، اور اس کے بعد اذان کے بعد دعا پڑھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اذان کا جواب دیا حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ خیر پر ہوگا، فرمایا کہ صدقہ دینے کا اہتمام کرے۔ صدقہ دے، صدقے کی وجہ سے اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے اور بری موت کو روک دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ختم ہوگا، اور صدقہ کی وجہ سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا۔ ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو رزق میری زندگی کے اندر اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وہ سارا اللہ مجھے ایک ہی دفعہ دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، التجا کی، دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کا سارا رزق اس کو عطا فرما دیا۔ اس نے وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو مال کی فراوانی عطا فرما دی۔ اس کا یقین تھا، ایمان تھا، ایمان کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آج کی بات سن کر جائیں سب کچھ خرچ کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل میں بات آئی کہ جا کر پتہ تو کروں اس شخص کا کیا بنا۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو مال کی بڑی فراوانی، مال بہت زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پھر التجا کی، یا اللہ اس کا رزق تو بہت کم تھا، مال کی بہت فراوانی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے کلیم، جب میں نے اس کو مال دیا اس نے وہ مال سارا کا سارا میرے راستے میں دے دیا، تو میں نے اس کے مال کو بڑھا دیا، مال کی تنگی، مال کی اسرت دور کر دی، مال کی فراوانی پیدا کر دی۔ تو صدقہ کرنے کی وجہ سے جو مصیبت تھی، مال کی تنگی تھی، اللہ نے وہ دور کر دی۔ اس لیے صدقہ کرنے کی وجہ سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ناگہانی آفات، بلیات، مصائب دور ہوتے ہیں، اور انسان خوشحالی میں آ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا خاتمہ بالخیر کیسے ہوگا، اس کے اسباب نقل کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ صدقے کا اہتمام کیا جائے، صدقہ دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا آقا علیہ السلام کے اندر 3 تبدیلیاں آ جاتی تھیں عام دنوں کی بنسبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کے اندر بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے پہلے کی بنسبت۔ دوسری تبدیلی یہ آتی تھی آقا علیہ السلام دونوں ہاتھوں کے ساتھ صدقہ کرتے تھے،
دونوں ہاتھوں کے ساتھ صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے آپ بہت زیادہ صدقہ دیتے تھے۔ اور تیسری تبدیلی یہ آتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے حضرات علماء نے ایک ثواب یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اس روئے زمین پر تمام نعمتوں سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جب ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے ایک سبب یہ بھی نقل فرمایا، کبھی گناہ کا موقع ملا لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور مبارک تھا، وقت کا گورنر تھا، بیوی کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ ایک دن کسی بات کی وجہ سے بیوی خفا ہوگی، ناراض ہوگی، تو بیوی نے غصے میں کہا، او جہنمی، او دوزکی۔ اس نے جواب میں کہا، اگر میں دوزکی ہوں تجھے 3 طلاقیں۔ جب دونوں کا غصہ ختم ہوا تو پریشان ہوئے کہ کیا کام کر دیا۔ بیوی کو بھی پریشانی ہوئی، میں نے اس کو کیا کہہ دیا، اور خاوند کو بھی پریشانی ہوئی تو میں نے کیا کلمہ کہہ دیا اس کو۔ علماء سے پوچھا، علماء نے کہا ہم اس کا کیا جواب دیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور مبارک تھا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس وقت کا گورنر آیا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کبھی آپ نے گناہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہ کیا اور چھوڑ دیا اس کو؟ اس نے سوچا، سوچ وچار کے بعد اس نے کہا، ایک موقع ایسا تھا میری زندگی کے اندر کہ میرے لیے گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں نے اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں گھر کو آیا، ایک ملازمہ گھر میں رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل کے اندر برائی کا ارادہ آیا، برائی کا خیال آیا۔ تو جب میں نے برائی کی نگاہ اس کی طرف دوڑائی، اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو میرے جسم کے اندر کپ کپی پیدا ہوگی، لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اس عورت کو کمرے سے نکال دیا، اس لڑکی کو نکال دیا کمرے سے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، دوزکی نہیں ہو، لہذا تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہوئیں۔ دلیل پیش فرمائی، علماء نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا، فرمایا اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام جنت ہے۔ فرمایا تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں نہیں ہوئیں۔ تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہ کو چھوڑ دے تو فرمایا اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ آخری سبب انسان خاتمہ بالخیر کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اللہ مجھے اس موت کے اندر برکت دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے اندر بھی برکت عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
یوں بھی دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں فرمایا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا پڑھنے والا اس کا خاتمہ بھی خیر پر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے، ہمارے استاد تھے جامعہ اشفیہ کے اندر حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتے تھے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس کی پر زور لگاتے تھے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ہمارے گناہوں کو تو مٹا دے، ہماری سیاکاریوں کو تو مٹا دے۔ اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اللہ والوں کی صحبت میں آئیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر پر فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى إمامين الحمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جامع بنات الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة فاطمة الزهراء وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبوية الراشدة اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين مرة بعد مرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔